السلام علیکم، میں ہوں سعد مقبول۔ پاکستان کی جب سیاست کی بات کی جاتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے جب سے پاکستان بنا 1947 سے تو آج تک پاکستان کے نہ کبھی بھی نظریاتی بنیادوں کے اوپر سیاست نہیں کی گئی، نہ ہی کبھی آئیڈیالوجیکل بیسس کے بھی نظریاتی جو بھی آپ اس کو لفظ دیں اس کے اوپر کبھی پاکستان کی نے سیاست نہیں کی گئی۔ ہاں، جب بھٹو کا زمانہ تھا تب اس نے روٹی کپڑا مکان اس کا جب نعرہ لگایا تھا تب لوگوں کو اتنا نہیں شعور تھا کہ یہ کمیونسٹ نعرہ ہے، لیکن پھر بعد میں جب ہم نے دیکھا کہ بھٹو کو بھی سوشلزم کی طرف آنا پڑ گیا تھا۔ اب پاکستان کی سے پالیٹکس کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے ذہن میں سے 3 پارٹیز آتی ہیں جو مین جس کو ہم کہتے ہیں کمپٹیٹنگ قسم کی پارٹیز ہیں، وہ صرف 3 ہیں اس وقت، جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت حکومت کے اندر ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز۔ یہ 3 پارٹیز کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہے جب بھی پاکستان کی پالیٹکس کی بات کی جاتی ہے، اور یہی 3 پارٹیز ہیں جو پاکستان کے لیے جنہوں نے دور اپنا گزار چکے ہیں یا گزار رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بارے میں جو اس وقت حکومت کے اندر ہے، بہت سے اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں، بہت سے اس کے اوپر الزامات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی وہ جو آرمی کے ساتھ ان کی بہت اچھے تعلقات ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے وہ اس وقت اقتدار کے اندر ہیں، ورنہ اگر ان کی اپنی ناقص کارکردگی کی وجہ سے اگر ہم دیکھا جائے تو ان کو تو ابھی تک مستعفی ہو جانا چاہیے اور عمران خان صاحب کو تو استعفیٰ دے کے چلے جانا چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اس کے لیے ایک بات اگر میں یہاں پہ آپ کو کلیئر کروں کہ ٹھیک ہے، اگر لوگ پاکستان کے الزام لگاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، یہ اسٹیبلشمنٹ فنڈڈ پارٹی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے پارٹی آئی ہے، یہ 2/3 میجورٹی سے نہیں آئی، یہ فوج کی وجہ سے اور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اقتدار میں آئی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم لوگوں کو بہت سارے ایسے ثبوت دینے پڑیں گے اس چیز کو سچ کرنے کے لیے کہ کیا واقعی یہ جو لوگ نیریٹو اپنا رکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے، اسٹیبلشمنٹ کی فنڈنگ کی وجہ سے، اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی وجہ سے پی ٹی آئی اقتدار میں آئی ہے، تو اس کے لیے بہت ایک بڑی ڈبیٹ اور بہت زیادہ فیکٹس اور فگرز کی ضرورت ہے جو کہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اور آرمی کی وجہ سے پی ٹی آئی اس وقت اقتدار کے اندر ہے، یہ لگایا بھی صرف اور صرف اپوزیشن کی طرف سے جاتا ہے، جس کے اندر سب سے بڑا جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم پی ٹی آئی کی ابھی کی پرفارمنس کی بات کریں تو جیسے منسٹرز کی جس طرح تبدیلی کی گئی پی ٹی آئی کے دور کے اندر، جیسے اسد عمر کے بعد حفیظ شیخ کے بعد صاحب کا میں نام بھول گیا ہوں، اس کے بعد پھر شوکت ترین صاحب، اس طرح کی جس طرح تبدیلیاں کی گئی منسٹرز کی، صاف پتہ لگتا تھا کہ پی ٹی آئی خود بھی اپنے منسٹرز کے ساتھ اس طرح نہیں چل سکی جس طرح چلنا چاہیے تھا، وہ خود بھی اپنے منسٹرز کے اوپر بے اعتباری رکھتی تھی اور خود بھی منسٹرز کے ساتھ وہ ان کے منسٹر سے بھی وہ کام کر کے نہیں دکھایا جو وہ چاہ رہے تھے۔ اب جس وقت ہم پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں تو جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، ایک عام سپورٹر ہے جس کے اندر ہم کچھ لوگ اب تک نئی ڈیبیٹ چھڑ گئی کہ جی کیا پی ٹی آئی لیفٹ پہ یا پی ٹی آئی رائٹ پہ، اس کی ڈیبیٹ کے اوپر ویسے تو لیفٹ رائٹ پاکستان کے اندر ایسا کچھ ہے نہیں، لیکن جس وقت ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی تو ہم لوگوں کو تھوڑا سا ان کا ٹلٹ نظر آتا ہے کہ وہ شاید وہ لیفٹ کی طرف بھی ہیں۔ اس کے اگر ہم شیریں مزاری کی بات کریں یا ہم لوگ فواد چودھری صاحب کی بات کریں تو وہ لگتا ہے کہ جی وہ لیفٹ کی طرف ان کا ہے، لیکن جب عمران خان صاحب کی ہم سپیچز دیکھتے ہیں، عمران خان صاحب کی ہم نئی پالیسیز دیکھتے ہیں، جس طرح وہ اسلام کو لے کے وہ چل رہے ہیں، ویسٹ کے اندر بھی انہوں نے جا کے پاکستان کے اوپر ایک اسلامی کو انہوں نے وے کی طرح دکھایا ہے، اس سے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ نیچی پارٹی رائٹ کی طرف ہے، لیکن ہم اس کو ذرا تھوڑا سا ایزی رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نیچی پارٹی سینٹر کے اندر ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں جی پنجاب کے اندر جب سے عثمان بزدار صاحب کو سی ایم لگایا کہ اس کا بہت سوالات اٹھے، کیونکہ پنجاب کے اندر ہم لوگوں نے جب سے دیکھا کہ عثمان بزدار صاحب آئے ہیں تب سے ہم لوگوں نے دیکھا پنجاب کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، پنجاب کے اندر تو الٹا اور مسائل کے اندر اضافہ ہو چکا ہے، جس کے سب سے بڑا جو مسئلہ پنجاب کے لوگوں کو فیس کرنے کو ملا وہ تھا صفائی کا۔ یہاں پہ جتنا پورا وغیرہ تھا، جتنے ایل ڈبلیو ایم سی کے ساتھ معاہدے تھے وہ سب کے اندر بہت ایشو پیدا ہوا، لیکن جس وقت بہت سے کچھ بڑے نام لوں گا اگر تم صحافیوں کا جو گئے عمران خان صاحب کے پاس اور عثمان بزدار صاحب کی کرپشن، عثمان بزدار صاحب کی ناقص کارکردگی کے اوپر جب بات کی گئی تو عمران خان صاحب کا جو آگے سے رپلائی تھا وہ بڑا ایک ہاسٹائل قسم کا تھا، اور ایسا تھا جیسے عمران خان صاحب از بلیک میل when it comes to عثمان بزدار، اور عمران خان صاحب کا اور کوئی آپشن نہیں بچتا، he becomes very optionless جس وقت عثمان بزدار صاحب کی اور سی ایم پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں۔ پچھلی حکومتوں پہ الزام لگانا بالکل ایک عادت ہے پی ٹی آئی کی، اور یہ عمران خان صاحب نے ہر جگہ جا کے ہر اسپیچز کے اندر یہاں تک کہا کہ جی یہ جو مسائل چل رہے ہیں یہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے چل رہے ہیں، ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن شاید وہ اس کے اوپر جو ایک کاؤنٹر آرگومنٹ جب ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ جی اب کب تک کیا کہتے ہیں یہ الزام پچھلی حکومتوں کے اوپر لگائیں گے، نیچے پچھلی حکومتوں کی یہ غلطی تھی اس کی وجہ سے ہم لوگ بھگت رہے ہیں، تو وہ اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں آپ نواز شریف صاحب کو 3 موقع ملے، ہم لوگوں کو بھی 3-4 موقع چاہیے تاکہ ہم آگے کریں۔ اب کچھ جو پرفارمنسز کی اگر بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کی تو کچھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میرے سے بڑے جو
کافی صحافی جیسے ارشد شریف صاحب جو پی ٹی خود مانتی ہے کہ ارشد شریف صاحب نے ان کو بہت سپورٹ کیا ہے پناما پیپرز کے ٹائم کے اوپر. تو ارشد شریف صاحب بھی اب یہ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی اے کی جتنی بھی پرفارمنس ہے وہ صرف ٹویٹر کی حد تک ہے. پی ٹی اے کی جتنی بھی پرفارمنس ہے اس کو وہ دکھاتے کس طرح ہے کہ وہ پی ٹی اے کے اوپر ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈس چلا کے اس کے اوپر وہ اپنی پرفارمنس کا جس کو کہتے ہیں ہم ہیوک کریٹ کر دیتے ہیں یا اپنی پرفارمنس کو بڑھا چڑھا کے دکھاتے ہیں اور جا کے عمران خان صاحب کو ہر کچھ عرصے کے بعد وہ ایک چارٹ شیٹ بنا کے بڑی پیاری پیاری پریزنٹیشنز بنا کے کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ ہماری پرفارمنس ہے, یہ اتنے لوگوں نے ری ٹویٹ کیا اور اتنے لوگوں نے کیا. اب ری ٹویٹنگ کے اندر اور اصل پرفارمنس کے اندر جو عام عوام کو چاہیے اس کے اندر بہت زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں پی ایم ایل این کی, پی ایم ایل این کے ابھی تو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت برا قسم کا اس وقت ڈاؤن فال آیا ہے. کچھ دنوں پرسوں کی خبر تھی کہ نواز شریف صاحب کا ویزا جو ہے وہ رینیو نہیں ہوگا. اس کے بعد کچھ باتیں چلی کہ نہیں جی ویزا رینیو ہو جائے گا, پاسپورٹ رینیو نہیں ہو رہا, پاسپورٹ کا ایشو ہے. اس کے بعد لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید کل ہی اگلی فلائٹ کے اوپر بیٹھ کے نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائیں گے اور ان کو واپس جیل بھیج دیا جائے گا, لیکن یہ ایسے نہیں ہوگا. اس کے پراپر پروسیجر ہے جب تک ان کا ختم نہیں ہوتا ویزا یا پاسپورٹ. اس کے بعد وہ ایک کیس فائل کریں گے, وہ کیس کے نا 5-6 مہینے لگ جائیں گے. اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اس کے بعد ایک نئی بات چھڑکی کہ جی انڈیا کی طرف سے ایک آفر آئے گی نواز شریف صاحب کو کہ ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں, لیکن وہ بھی فار ناؤ اٹس آل بولشٹ. اور اس کے نا کوئی ابھی تک حقائق نہیں ہے کہ کیا انڈیا نواز شریف صاحب کو پناہ دے گی یا نہیں دے گی. اور اگر 1% اب تو مجھے نہیں لگتا, لیکن اگر وہ ان کو پناہ دینے کی بات کرتی تو میرے خیال سے نواز شریف صاحب اس کو 110% اگنور کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی جو پارٹی ہے پاکستان کے اندر وہ ابھی بھی اس طرح نہیں ہے. چلے پہلے اگر وہ 100 آؤٹ آف 100 تھی لائف, تو اب ہم کہتے ہیں کہ جی 60% ان کی پارٹی الائیو ہے پاکستان کے اندر. اب جو مین مسئلہ ہے وہ یہ کہ جس طرح ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ پی ٹی اے کے اندر ایک گروپ بنا جیسے جس کو جہانگیر ترین گروپ عمران خان گروپ کیا, ویسے ہی اب ایک نئی افواہ جو پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ شاید نون لیگ کے اندر بھی 2 گروپس بن ہیں. 2 گروپس کون سے؟ ایک مریم نواز کا, دوسرا شہباز شریف صاحب کا. یہ ویسے ایک دفعہ پہلے میں نے ایک اپنے کالم کے اندر ذکر کیا تھا جب نون میں سے شین نکلے گا, تو اس کے اندر بھی یہ ابھی سے نہیں, پچھلے سال سے جب سے جو پی ڈی ایم بنی اس کے بعد جب لاہور کا جلسہ فیل ہوا, لاہور کے جلسے کے اوپر میں نے کالم کیا تھا کہ لاہور نے مایوس کیوں کیا. اس کے اندر بھی میں نے یہ بات کا ذکر کیا تھا کہ شاید آگے وقتوں کے اندر شہباز شریف صاحب پارٹی چھوڑ دیں اور ایک اپنی پارٹی قائم کریں اور خود انڈیپینڈنٹلی چلیں. اور یہ اب تیسری یا چوتھی دفعہ یہ ایک جو افواہ ہے یہ پھیلی ہے, تو اس کا مطلب ہے اس افواہ کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور ہے. اب شہباز شریف صاحب نے کیوں یہ, اگر وہ 1% چلے ہم دیکھیں کہ یہ افواہ اگر ٹھیک ہے تو شہباز شریف صاحب کیوں پارٹی کے ساتھ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. دیکھیں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ ان دونوں کی سیاست کے نا زمین اور آسمان کا فرق ہے. مریم نواز صاحبہ سمجھتے ہیں کہ جاہلانہ قسم کی سیاست کرنے سے ہی پی ایم ایل این سروائیو کرے گی, ورنہ اس کے بغیر پی ایم ایل این بالکل سروائیو نہیں کر سکتی. یہ میرا نہیں کہنا, یہ مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے. اور جس طرح ان کی اسپیچز ہیں, جس طرح کی وہ باتیں کرتی ہیں, جس طرح وہ جلسے کے اندر آتی ہیں, جس طرح وہ جلسے سے خطاب کرتی ہیں, اس سے صاف یہ اندازہ ہو جاتا ہے. دوسری بات, ایک بات جو مریم نواز صاحبہ ہمیشہ وہاں پہ غلطی کر جاتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہمیشہ جب بھی اپنے جلسے کے اندر ہوتی ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ اور آرمی ان دونوں کو بہت زیادہ رگڑتی ہیں. وہ ان کی ہر اس میں کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ آرمی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ پروف کرتے ہیں اپنے جلسے کے اندر کہ جی نہیں ان کی وجہ سے پی ٹی اے اس وقت حکومت کے اندر ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو پی ٹی اے بھی حکومت کے اندر نہ ہوتی. یہ والی جو حرکت ہے ان کی جاہلانہ قسم کی, یہ بھی ان کو اچھا خاصا لے کے ڈوبتی ہے. ان کا اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے پچھلے دنوں الیکشن ہوئے جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہوئی, اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو جلسے کیے تھے وہ پی ٹی اے سے بہت حد تک بہتر تھے, بہت زیادہ عوام تھی اس کے اندر. لیکن جلسے کے اندر سے جو آپ کا ووٹر ہے اس کو ووٹر میں کنورٹ کرنا بھی ایک سکل ہے. وہ والا سکل شاید مریم نواز صاحبہ اب ہو چکی یا ان کو یہ کبھی آئے. اب جو مریم نواز صاحبہ کی پی ایم ایل این ہے اور جو شہباز شریف صاحب کی پی ایم ایل این ہے بڑی ڈفرینٹ ہے. ان دونوں کی اسٹریٹجیز بہت ڈفرینٹ ہے, ان دونوں کی طریقہ کار بہت ڈفرینٹ ہے, ان دونوں کا سیاست کرنے کا طریقہ بہت ڈفرینٹ ہے. لیکن اس کے اندر یہ بات دقت تھی کہ اگر شہباز شریف صاحب الگ ہوتے بھی ہیں پارٹی سے تو وہ کیا کریں گے. شہباز شریف صاحب کے ساتھ اگر نکلے گا بھی پارٹی سے تو حمزہ شہباز صاحب نکلیں گے, اس کے ساتھ ان کے جو کچھ ایم این ایز ایم پیز ہیں جو اسپیشلی جو پنجاب والی سائڈ سے اور لاہور والی سائڈ سے وہ نکلیں گے. ساتھ اگر جو بھرا نام لوں تو حضرت خواجہ سعد رفیق صاحب نکل سکتے ہیں. اور مریم نواز صاحبہ کی سائڈ پہ پرویز رشید صاحب اور کیا کہتے ہیں شاہد حقان عباسی صاحب ہوگی. اور اب جو نئی افواہ یہ بھی پھیلی تھی کہ شاید اب جو پارٹی کی صدارت ہے وہ شاہد حقان عباسی صاحب کریں گے. لیکن شہباز شریف صاحب کبھی پارٹی مریم نواز صاحبہ کے بغیر نہیں چلا سکتے. وہ اگر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ شاید اپنی نئی پارٹی بنا کے دوبارہ پی ایم ایل این ایس بنا کے وہ نکل آئیں گے تو وہ نہیں ہو سکتا. وہ اس طرح وہ چل ہی نہیں سکتے پنجاب کے اندر نہ کہ پاکستان کے اندر.
ان کو مریم نواز کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی مریم نواز کو شہباز شریف صاحب کی ضرورت ہے. اور شہباز شریف صاحب کبھی اپنے بھرے بھائی نواز شریف صاحب کے خلاف نہیں جائیں گے. کیونکہ وہ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ان کے نیچے لگنے والے شخص ہیں. ان سے آگے انہوں نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں نواز شریف صاحب نے زندگی کے اندر, لیکن شہباز شریف صاحب نے ان کی غلطیوں کے اوپر ان کو سپورٹ کیا ہے, ان کے خلاف آج تک نہیں گئے. لیکن جب یہ ساری باتیں ہم نے کی ہیں, لیکن اس کے بعد ایک سوال اٹھتا ہے کہ اب ہمارے پاس آپشن کیا بچتا ہے اگلے الیکشنز کے لیے, کیونکہ الیکشنز کے ٹائم بہت نزدیک ہے, 1.5-2 سال کے بعد الیکشنز کی دوبارہ شروع ہو جائیں گے. اب اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں, آئی ایم ناٹ گونا سپورٹ عمران خان آن دس, آئی ایم ناٹ گونا سپورٹ مریم نواز اور PPP, لیکن اگر ہم بات کریں تینوں کو کمپیئر کرتے ہیں, اب ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ 3 ہمارے پاس آپشن ہیں, مریم نواز, بلاول بھٹو اور عمران خان صاحب دوبارہ. اگر ہم لوگ کمپیئر کریں ان تینوں کو آپس میں, سب کی پالیسیز کو, ان سب کی پالیٹکس, تو ہمارے پاس جو بیسٹ آپشن اس وقت پاکستان کے لیے بچتا ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب بچتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی جو پالیٹکس ہے اٹ از مچ بیٹر دین کمبائنڈ آف بوتھ ہوتے ہیں, جو مریم نواز صاحبہ کی ہے اور جو بلاول بھٹو صاحب کی ہے. تو عمران خان صاحب فار ناؤ از دا بیسٹ آپشن دیٹ پاکستان ہے. ہاں, اگر اس مریم نواز کی جگہ ہم لوگوں کو نظر آئے کہ اگلا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بن رہے ہیں, شہباز شریف صاحب PMLN کے اندر اس طرح کی صدارت کر رہے ہیں جس طرح ان کو کرنی چاہیے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اب ہم لوگوں کے مائنڈ میں ہم جنہیں ڈبل مائنڈ ہو گئے کہ جی کیا شہباز شریف صاحب کو آنا چاہیے, عمران خان صاحب کو آنا چاہیے, کیونکہ شہباز شریف صاحب کی پنجاب کے اندر بہت سپورٹ ہے اور ان لوگ پنجاب کے لوگ مانتے ہیں کہ پنجاب کے جتنے بھی کام ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف شہباز شریف صاحب کی وجہ سے ہوئے ہیں, اور اس کے نواز شریف سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے. تو فار ناؤ, یعنی کہ آج 8 تاریخ ہے اگست کی 2021, فار ناؤ آج کے دن تک عمران خان صاحب از دا بیسٹ آپشن دیٹ پاکستان ہیو فار دا نیکسٹ الیکشنز. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.